آج میں آپ کے لیے ایک ہی رات میں پھٹی ایڑیوں سے مکمل نجات کے لیے ایک بہت ہی پاورفل اور آسان سی ہوم میڈ کریم لے کر آئی ہوں، جس کے لگاتے ہی آپ کی پھٹی ایڑیاں بالکل نرم و ملائم بچوں جیسی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ موسم گرمی کا ہو یا سردی کا، پھٹی ایڑیوں سے پریشان افراد ان دونوں موسموں میں یہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ایڑیاں سردی کی وجہ سے پھٹتی ہیں اور بعض لوگ گرمی کے موسم میں بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں اور دن بھر کے کام کاج کرنے کے لیے انہیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایڑیاں کیوں پھٹ جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے پانی کا زیادہ استعمال نہ کرنا، خشکی ہو جانا اور احتیاط نہ کرنا۔ جو افراد باہر کا کام کرتے ہیں، باہر آنے جانے کی وجہ سے دھول مٹی ڈسٹ کی وجہ سے ایڑیاں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، کھردری ہو جاتی ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور ان دراڑوں میں دھول مٹی جو ہے وہ پھنسنے لگتی ہیں اور کریکس جو ہیں وہ بڑے بڑے پڑ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے پین بھی ہوتا ہے اور دن بھر کے کام کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے کمپلیٹ واچ کر لیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، تو اس تکلیف سے آپ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکیں گے۔ بٹ آپ نے اس ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں کھردری ہو چکی ہیں، پھٹ چکی ہیں، تو یہ کریم لگاتے ہی آپ کی ایڑیاں نرم و ملائم بچوں جیسی ہو جائیں گی۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ان دراڑوں سے خون بھی بہنے لگتا ہے، خون بھی آنے لگتا ہے۔ تو ان تمام مسائل کا حل آج کی اس ویڈیو میں ہے، تو ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ریمیڈی بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں موم بتی چاہیے ہوگی۔ موم بتی آپ نے 2 سے 3 لے لینی ہے۔ اس کو آپ نے کدوکش کر لینا ہے، جیسا کہ میں نے موم بتی کو کدوکش کر لیا ہے، داغا جو ہے وہ میں نے ریموو کر لیا ہے۔ تو ہمیں کدوکش کی ہوئی موم بتی چاہیے ہوگی۔ ایک ہم شیشے یا پلاسٹک کا باؤل لے لیں گے صاف ستھرا، اس میں ہم 2 چمچ مسٹرڈ آئل ایڈ کر دیں گے۔ مسٹرڈ آئل یعنی کہ سرسوں کا تیل ہر طرح کے ہر قسم کے زخموں کو ٹھیک کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جو ہم کریم بنانے جا رہے ہیں، یہ آپ کے پاؤں کی پھٹی ایڑیوں کو ایک ہی رات میں نرم و ملائم کر دے گی۔ تو میں یہاں پر کرش کی ہوئی موم بتی جو ہے وہ مسٹرڈ آئل میں ایڈ کر دوں گی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس ہی لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آپ نے آل پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دینا ہے۔ تو جی ہاں، نیکسٹ انگریڈینٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے ویسلین۔ ویسلین ٹوٹلی آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ویسلین اس میں ایڈ کر لیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ ویسلین آپ نے آدھا چمچ اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایلو ویرا کا جیل۔ ایلو ویرا جیل جو ہے وہ آپ کے پاؤں کی پھٹی ایڑیوں کو نرم و ملائم کرے گی، سکن کو سافٹ اینڈ سموتھ بنائے گی۔ یہ جو میری ویڈیو ہے، آج کی ویڈیو ریکویسٹڈ ویڈیو ہے۔ ایک میری بہن نے کال کی تھی اور ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پھٹی ایڑیوں کا علاج بتائیں۔ یہ کریم جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے پھٹی ایڑیوں کے علاج کے لیے۔ تو آپ نے ایلو ویرا کا جیل ایڈ کرنے کے بعد نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے گلیسرین۔ گلیسرین جو ہے وہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی۔ گلیسرین آپ نے تقریباً آدھا چمچ اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ جب آپ اس کریم کو بنائیں گے اور یوز کریں گے، اس کا ریزلٹ دیکھ کر آپ چونک جائیں گے کیونکہ یہ 100% ورک کرے گی۔ نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایلمنٹ آئل یعنی کہ بادام کا تیل آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ بادام کا تیل جو ہے وہ آپ نے 1 چمچ کے قریب اس میں ایڈ کر دینا ہے، جسے ہم روغن بادام بھی بولتے ہیں۔ یہ آئل آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے یا آئل شاپ سے ایزیلی مل جائے گا۔ کوئی اتنی محنت نہیں کرنی، بس یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے۔ بہت ہی آسانی سے یہ کریم جو ہے وہ آپ گھر پر بنا کر تیار کر سکتے ہیں۔ اس کریم کو بنا کر مرد حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خواتین بھی اس کو بنا کر اپنے پیروں کی ایڑیاں پر لگا کر اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اسپون کی ہیلپ سے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں۔
नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने ध्यान से समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस क्रीम को आपने जब भी बनाना है शीशे के बाउल में बनाना है। ओवन में तकरीबन आपने 40 सेकंड्स के लिए आपने इसको रखना है। 40 सेकंड्स के बाद आपने देखना है तो तकरीबन ये इस तरह का तैयार हुआ है। टोटल मैंने 1 मिनट के लिए इसको ओवन में रखकर कुक किया है। तो ये आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो है वो मेल्ट हो चुकी हैं। जो ग्लिसरीन मैंने इसमें ऐड की थी, पेट्रोलियम जेली, वो तकरीबन आपको नज़र आ रही होगी। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें मेल्ट हो चुकी हैं। तकरीबन मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ओवन में कुक किया है। तो आप इस मटेरियल को पैन में डालकर चूल्हे की मीडियम फ्लेम पर भी आप 1 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने 1 मिनट के लिए कुक किया है। अब आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको शिफ्ट कर देना है, किसी भी जार में आपने इसको स्टोर करके रख लेना है। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में ही ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको लगाने का तरीका आपने ध्यान से समझना है, बनाने का तरीका आपने समझ लिया है। देन जब आप इसको यूज़ करने का तरीका नहीं समझेंगे तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि आप इसका रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर आपने इस क्रीम को बना लेना है। रात को सोने से पहले अपने पाँव की एड़ियों को अच्छी तरह से वॉश करना है। आपने पाँव अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर लेने हैं और फिर आपने इस क्रीम को अपने पैरों की एड़ियों पर लगाना है। जो दरारें पड़ चुकी हैं उनमें आपने ये क्रीम जो है वो फिल करनी है। इस तरह से आपने इसको फिल करना है और आपने अच्छी तरह से लेप करना है, मोटा मोटा। जब आप लेप करेंगे इसके बाद आपने सॉक्स पहन लेनी है, मोजे पहन लेने हैं और सारी रात लगाकर आपने ऐसे ही छोड़ देना है। आपने मोजे पहनकर सो जाना है, सॉक्स पहन लेनी है और आपने नेक्स्ट डे अपनी स्किन को ताज़ा पानी से वॉश कर लेना है। आप इसको डेली इस्तेमाल करें, वाज़ेह रिजल्ट आपको एक ही रात में मिल जाएगा। आप इसको डेली यूज़ करें, आपकी इंशाल्लाह एड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगी, नरम मुलायम हो जाएंगी। वीडियो के एख्तिताम पर आज के लेसन में मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका बाहर का जिस्म खूबसूरत और जाज़िबे नज़र हो, उसी तरह कोशिश इस बात की भी होनी चाहिए आपका अंदर भी खूबसूरत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।